الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کچھ تعارف کرا دوں میں اپنے پینلسٹ اسلامی بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ گیسٹ اسلامی بھائی موجود ہیں۔ میرے سیدھی جانب سب سے پہلے ہمارے مولانا ایاز جامی اتاری مدنی صاحب ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں بھی آپ نے انہیں سحری ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا، فیضان صحابہ اہل بیت کرتے رہے، اور ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، اور ایسے بھی ان کی تعریف بنتی ہے کہ یہ مفتش ہیں، مدنی چینل پہ پروگرامز چیک کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہر دل عزیز، اور شاید آپ کے بھی ہر دل عزیز، مولانا عبدالواجد مدنی صاحب موجود ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن میں آپ انہیں دیکھتے رہے، عید کے مختلف سلسلوں میں آتے رہے ہیں۔ اور تیسری جانب ہمارے عدنان شیخ بھائی ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بڑا پیارا گلا اور بڑی پیاری آواز عطا فرمائی ہے، اور بڑی اچھی عادت و اطوار عطا فرمائے ہیں۔ دیر سے ناراض ہوتے ہیں اور جلدی ان کو منا لینا ان کا ایک امتیازی وصف ہے، ماشاءاللہ اپنے شہزادے کے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز جامی بھائی بھی اپنی شہزادیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور شہزادیوں کی جو تیاری ہوتی ہے نا، بیٹیوں کی بچیوں کی جو تیاری ہوتی ہے، عید ایسا لگتا ہے کہ بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے آتی ہے۔ کپڑے بھی لینے جاؤ تو بچوں کے تو وہی کپڑے ہوتے ہیں جو پچھلے سال دلائیں خالد بھائی، وہی کپڑے اس سال ہیں۔ چلیں بہرحال، اور میرے دل کی جانب الحمدللہ ہمارے خالد مدنی بھائی، آپ ان کو بھی مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور یہ مختلف سلسلوں کو چیک بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے اسلام بھائی جو دل کی جانب محمد کریم رضا بھائی، محمد کریم رضا بھائی بزرگوں کے مدنی چینل پر پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں، بطور مبلغ بھی آتے ہیں، اور بقول امیر اہل سنت یہ بڑے پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے۔ اللہ پاک انہیں بھی شاد آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اتنے بزرگ بھی نہیں ہیں یہ عمر کے اعتبار سے جتنے بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی، بعض افراد جو ہے نا وہ بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ دکھائی نہیں دیتے، اور بعض لوگ جو ہیں نا وہ اتنے بزرگ نہیں ہوتے جتنے بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے عدنان بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں 2-4 منٹ کے انشاءاللہ، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پر کہ خوشیاں آسان کیسے بنائی جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بعض جگہوں پہ یا بعض افراد یا بعض خاندان وہ خوشیاں مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو خوشیاں مشکل کیوں ہیں اور خوشیوں کو آسان کیسے بنائیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی ہماری، اور اللہ نے چاہا تو اس بات پہ گفتگو رہے گی، ایک بڑا اہم ٹاپک جو یوں دیکھنے میں بڑا سیریس سا لگتا ہے، اور ہے بھی سیریس، لیکن عید کا موضوع ہے یہ، اور کہیں جائیے گا نہیں۔ اگر موضوع پسند نہ آئے نا تو بالکل آپ نے پھر ضرور سننا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ آج بھی آپ معاف نہیں کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ جھگڑے اور مختلف قسم کے تنازعات ہوتے ہیں جو پورے سال بھی ملنا نہیں ہوتا، عید پہ بھی ملنا نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ وہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اور ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ بھی اس میں کچھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سیگمنٹ شامل کروں، لیکن پہلے بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف اور ایک مختصر سا کلام شامل کرتے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت
قلم ڈال گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا واللہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کہا یا رسول میرے آقا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کام للہ
مسلمان گیا للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مجد ان سے آج لے ان کی پناہ آج مجد ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا جانو جانو خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل خوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سا تو سامان گیا تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے چلتے تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا سا تو سامان گیا نعمتیں بات تجھے سمت موزیشان گیا ساتھ ہی مرشی واہ جی واہ. آپ یہ محسوس نہیں کیجئے کہ عدنان بھائی کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ عدنان بھائی روزہ رکھ کے بھی اسی طرح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. ایاز بھائی، خوشیاں آسان بنائیں. ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ خوشیوں کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں مہروز بھائی، اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیپ جو ہے نا وہ ہمیں لینا ہے. عام طور پر ہوتا رہی ہے کہ جو خوشیاں جو مشکل بنائی جاتی ہیں اس کے اندر ہم معاشرے اور رسم و رواج کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کیا کریں، وہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، ہمارا رواج ہی ایسا ہے. اس کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ وہ مشکلات میں پڑتے چلے جاتے ہیں. تو ایک خوشیاں آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے آغاز کریں، آپ خود اسٹیپ لیں اور جتنی اپنی چادر ہے اتنا دامن پھیلائیں اور جو ہے وہ آپ اسٹیپ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوگا، یہ دوسروں کے لیے جو سمجھیے آپ کے ایک قدم ہوگا اگر آپ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے، خوشیاں آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کریں. یعنی جتنا ہمارے پاس موجود ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ خوش رہنا سیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ خوشیاں مشکل بننے کا ایک وجہ ریزن یہ ہوتی ہے مہروز بھائی کہ ہم دوسروں کی معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہمارا جو اپنی جو خوشی ہے نا اس کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے اور یوں جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر خوش رہنا سیکھیں، اس پر راضی رہنا سیکھیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ خوشی جو ہے وہ حقیقی معنی میں نصیب ہوگی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایونٹ تو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چہرہ بجھا بجھا سا ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم اپنے اندر ملال محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نا، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے انجوائے کرنے کی کوشش، اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس پر جو ہے وہ مسرت کا اظہار کریں، اس پر مسکرائیں، اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، بعض لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، 2 افراد ایسے ہیں میرے قریب، ان کو میں آفر کر چکا، میں کہتا ہوں بھائی کچھ پیسے لے لو لیکن مسکرا لو۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں، باقی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ نا مسکرا کے جب دکھائیں گے کریم بھائی، جب ان کو کچھ رقم دی جائے، وہ نہیں ہوتا ہر چیز پہ ٹیکس لگ رہا ہے، تو اسی طریقے سے ہر چیز کی قیمت ہے، تو گویا کہ وہ اتنے قیمتی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مسکرانے کی بھی قیمت وصول کریں گے۔ ایاز بھائی بالکل ایسے ہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسکرائیں۔ اور یہ دیکھیں فری میں مسکرا دیں، ہاں؟ فری میں مسکرا دیں۔ کچھ لوگ مسکرا کے بھول بھی جاتے ہیں، وہ مسکرائے تو بس بھول گئے، اب مسکراتے رہیں گے۔ اچھا مہروز بھائی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، عید کا موقع ہے نا، خوشیوں کا موقع ہے، اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ آئیں گے تو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا، سنجیدگی کے ساتھ ملاقات۔ تو بھائی عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ یہ کیا ہے، مستحب ہے، خوش ہونا مستحب ہے، اور جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ظاہر ہے یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوش رہنے۔ اصل میں کیا ہے کہ اندر سے جب بندہ خوش ہوتا ہے نا مہروز بھائی، تو پھر یہ چہرے سے جو ہے نا مسکراہٹ کا اظہار بھی، اور پھر باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ پھر وہ شو کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خوش ہے۔ تو وہی بات کہ جب اندر ہی ہمارے غم و حزن ہے، ہمیں ملال ہے، ہم جو ہے وہ دوسروں کے معاملات کے پیچھے لگے ہوئے بھائی بعض اوقات پیالی میں غم ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیے جو ہے وہ کہ دوسروں کے معاملات پہ جب ہم پیچھے پڑتے ہیں نا مہروز بھائی، تو یہ بھی ہماری خوشیوں کا ایک کیا ہے، گویا قاتل ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی آپ نے جو بیان کری، اگر دوسروں کی طرف نظر کرنا اور دوسرا دوسروں کی طرف پڑھنا، کل ملا کے دیکھیں تو ایک ہی چیز ہے کہ دوسروں کے اوپر فوکس کرنا، اپنے آپ کو اور اپنے حاصل شدہ نعمتوں کو اگنور کرنا، بھول جانا۔ ایاز بھائی نے ایک بات بڑی پیاری کی، عبدالواجد بھائی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی خوشی چاہتے ہیں، انہیں پورا گلدستہ ہی چاہیے، وہ ایک پھول سے راضی نہیں ہوں گے، ہے نا۔ حالانکہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی خوشیوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں، اور پانی اگر قطرہ قطرہ بھی ملے نا تو بالٹی بھر دیتا ہے۔ تو آپ کو اگنور کرتا رہے اسے کہ نہیں جی یہ تو اتنا سا، اس سے کیا ہوگا، تو پھر وہ محروم ہی رہ جاتا ہے بعض اوقات۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا، آپ کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا عبدالواجد بھائی، میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ اپریسیشن کی ہے تنقید کی ہے۔ اچھا، میرے الفاظ پہ نہیں، میرے چہرے پہ نظر رکھا کرے۔ چلیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہروز بھائی، جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے گھر میں جیسے بل آتا تھا، بجلی کا، گیس کا، پانی کا، تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ؟ ہاں، بل بھرنے کی وجہ سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس زمانے میں نا بل بھرنے کے لیے جانا پڑتا تھا بینک۔ جی جی جی۔ اور بینک میں ایک لمبی لائن ہوتی تھی۔ جی جی جی۔ اور ان دنوں میں بل بھرنے کے لیے بعض اوقات ابا کو کام سے چھٹی کرنی پڑتی تھی، کیونکہ وہ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھی۔ جنہوں نے کام پہ بھی جانا ہے، بل بھی بھرنا ہے، تو وہ فجر کے بعد ہی نکل جاتے تھے، یا بینک کھلنے کے 1 گھنٹہ پہلے، اور جا کے کھڑکی پہ کھڑے ہو جاتے۔ اب میں بہت خوش ہوں، اب مجھے بل بھرنا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، موبائل فون نکالتا ہوں، اپنا وہ اندراج کرتا ہوں، کنزیومر نمبر، ایک بٹن دباتا ہوں اور بالکل میری رقم ٹرانسفر ہو جاتی، بل ہیز بین پیڈ کا میسج آ جاتا۔ لیکن اس خوشی کے لیے نا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے۔ جی۔ تو بہرحال یہ ایک پھر دوسری چیز ہے، لیکن ایک نعمت تو مل گئی۔ ہاں، بہرحال اس سے تو خوش ہو رہے ہیں آپ۔ جی، اس سے میں خوش ہو رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح نا زندگی میں چھوٹی 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 اتنی باتیں ہیں کہ اگر میں غور کروں تو آج جو مجھے میسر ہے نا، مجھ سے 200 سال پہلے بادشاہوں کو بھی وہ میسر نہیں تھا۔ فار ایگزامپل، آج مجھے ٹھنڈا پانی پینا ہوتا ہے، میں فریج کھولتا ہوں، ٹھنڈا پانی میسر آ جاتا ہے۔ جی۔ میں نے سنا ہے کہ مغل بادشاہوں میں سے کسی ایک کو ٹھنڈا پانی پینے کی بڑی طلب ہوتی تھی، تو وہ دہلی میں کہیں اس کا دارالسلطنت تھا، تو برف تو ملتی نہیں تھی اس زمانے میں، نہ کارخانے ہوتے تھے، نہ برف جمتی تھی، تو کشمیر سے برف کہیں پہاڑوں سے اتاری جاتی، کوئی گھڑ سوار جو ہے وہ اس برف کو ریسیو کرتا، اور وہ 20 کلومیٹر موجود آگے ایک اور گھڑ سوار کو دیتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر بھاگتا وہ اگلے کو دیتا،
وہ پھر اس سے اگلے کو دیتا. چین سسٹم کے تحت اس پہنچ طرح رہی. ایک چین بنا ہوا تھا. تو وہ برف جو وہاں سے جب پہاڑ سے اتری تو وہ 40 کلو تھی, جب بادشاہ سلامت کے پاس پہنچتی تو وہ 1 کلو رہ جاتی, لیکن بہرحال اس کو برف میسر آ جاتی. اور وہ بادشاہ تھا تو میسر آ جاتی. جی, اور وہ بادشاہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آدمی غور کرے تو خوش ہونے کو اتنی چیزیں ہیں, اتنی باتیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے. یعنی آج آپ کبھی بادشاہ والی ٹور میں آ جاتے ہیں, یہی تو نہیں سوچ رہے ہوتے. جی, تو الحمدللہ بادشاہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہیں کیا. صحت ہے, سلامت ہے, ٹھیک ہے, بہت پازیٹیو. اپنے ملک میں ہیں, الحمدللہ علیہ ثانی, روزی کماتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم بادشاہ ہی ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. گھر میں بھی اور بادشاہ ایسے ہیں. میرے جیسے ہزاروں لاکھ. گھر میں بھی بادشاہ ہیں, مطلب اوپر ہی ہے نا, جی, حکمران بنایا ہوا آپ کو. جی الحمدللہ الحمدللہ. تو میرے جیسے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے مہروز بھائی, جو الحمدللہ اگر وہ غور کریں تو ان کو اپنی زندگی میں نعمتیں نظر آئیں گی. اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس کو پریشانی نہیں ہے؟ عبد الواجد بھائی, یہاں پہ اگر میں ایک دوسرے سائڈ کی وکالت کرتے ہوئے یا ان کی بات رکھتے ہوئے ایک بات کہوں تو آپ جو ہے نا ایکسٹریملی پازیٹیو ہوئے ہوئے. جی ٹھیک ہے. اور آپ صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جن سے آپ کو منفعت مل رہی ہے, جو آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینج لا رہی ہیں اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, لیکن پرابلمز تو اپنی جگہ ہیں. جی, ایسا ہے مہروز بھائی کہ اسلام میں نا 2 چیزیں ہیں, یعنی 2 پر یہ زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے ہمیں دیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے شکر, جی, اور ایک ہے صبر. صحیح. اچھا, اگر آدمی مصیبت میں ہے تو صبر کرے, اور اگر نعمت میں ہے تو شکر کرے. ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چیز کی, جس کو آپ نیگیٹیوٹی کہتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو غم کے سمندر میں اتار کے مایوس ہو جائے, کڑتا ہی رہے, اور جیسا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے ویسا طرز عمل نہ اپنائے, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس دنیا میں پریشانیاں سب پر آتی ہیں. اگر پریشانی آئی ہے تو کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف. کون اس پہ راضی ہوگا؟ جب ہم راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو مسلمان کے حق میں تو پریشانی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے نعمت ہی ہوتی ہے, اگر اسے صبر کی توفیق مل جائے. سبحان اللہ. اور پھر ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا پریشانیوں کو لارجر دین لائف بنا لیتے ہیں. ویری گڈ. آپ کی بائک کا پلگ شارٹ ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا بھائی, آپ 2 قدم چلیں, آگے میکینک ملے گا, نیا پلگ لگوا لیں. آپ کے گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہو گیا, آپ اتنی پریشان ہو گئی ہیں, اللہ کرم فرمائے گا اور برتن مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہی نہیں ہیں. برتن تو اور مل جائے گا, لیکن بعضوں کا دلانے والا راضی نہیں ہوتا. کہتا ابھی 6 مہینے پہلے تو دلا ہے, سنبھال کے استعمال کرو. مہروز بھائی, اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کا کوئی حل نہیں. اللہ اکبر. کبھی پازیٹیو نہیں, اللہ آپ کو برکت دے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے سلسلہ چلانا ہے, اور کی ساری باتوں کو میں بہت زیادہ سیدھا لے کے چلوں گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بھی اگر سیدھے جواب دوں گا تو پھر تسلی نہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین جو بیٹھے ہوئے, ان کا بہت بڑا حصہ ہی یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میں تو تحسین کرتا ہوں کہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. کریم بھائی, اللہ پاک ان کو برکتیں نصیب فرمائے. مطلب بہت کچھ ہے معاشرے میں, دنیا میں بہت کچھ ہے, اور یہ بائی چوائس اس طرف ہے. دیکھیں, مسجد جانا یہ بھی سعادت ہے, اور کسی گناہ سے بچ کر دینی چینل, دینی نشریات, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اگرچہ تھوڑا بہت اس میں کیا کہنا چاہیے وہ مزاح کا عنصر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بنیاد تو اپنی وہی ہے, دینی تعلیمات. اچھا مہروز بھائی, ایسا ہے کہ یہ جو اس طرح کی بعض اوقات سوچ ہوتی ہے نا, تو یہ آدمی کو ان کاموں کی طرف لے جاتی ہے جو اس کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اچھا, جب کوئی اس طرح کی سوچ کا اظہار کرے تو جو بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے نا, وہ ایسے نہیں کہ اگر کسی نے کہا یار میرے ساتھ یہ ہو گیا تو او ہو یار یہ تو بہت زیادہ, تو جب دوسرا آدمی بھی یہی بات کرے گا نا تو دونوں مایوسی کی, وہ شخص اور مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں چلا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں
جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آئی واز ایبروڈ، میں بیرون ملک تھا، اور یہ 9 رجب کی بات ہے۔ اچھا میں بہت پریشان تھا، ایک بزرگ تھے، میں نے ان کو کال کی۔ اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں ان کو بتا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ غم کا اظہار کریں گے، ہمدردی کریں گے، ہمدردی کریں گے۔ اچھا میں نے ان کو فون کیا تو میں نے کہا حضور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ دعا فرمائیں۔ اچھا انہوں نے، اب ان کو معلوم تھا کہ یہ اکیلا ہے، بیرون ملک ہے، اس نے سفر کر کے آنا ہے، تو انہوں نے مجھ سے تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا، تسلی دی، اور اس کے بعد فرمایا بیٹا دیکھو تمہارے والد صاحب کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سویم کا دن نصیب ہو گیا۔ واہ جی واہ، چھٹی شریف خواجہ صاحب کی وفات ہے اور 9 رجب ان کا سویم ہے۔ تو اچھا انہوں نے جب یہ ایک پازیٹیو بات کی نا، تو میں جو بہت زیادہ پریشانی میں تھا، بہت زیادہ پریشانی اور مصیبت میں تھا، میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ صحیح۔ تو یہاں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اس طرح کے لوگوں سے سامنا ہو جائے تو ان کے ساتھ آپ بھی اسی رو میں نہ بہہ جائیں، واہ ویری گڈ۔ بلکہ آپ ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو پہاڑ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس بات کا اشارہ دے دیں کہ بھائی اٹس نارمل، یہ پہاڑ نہیں ہے، تو پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پازیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں لوگ، لیکن نیگیٹیوٹی سے نکالنا پڑتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور پھر ایک مسلمان کے لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نیگیٹو نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، مفہوم حدیث، کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا صحیح، ہے۔ جب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور شکر کرے گا جب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ عبد الواجد بھائی کی بات پہ مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں، ایک تو ابھی کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ایک آگے چل کے میں پیش کروں گا۔ جب 2 نیگیٹو لوگ ملتے ہیں نا تو وہ اردو کا محاورہ صادق آتا ہے، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا، ہے نا، تو وہ دونوں مل کے آپس میں تلخی ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے واقعہ انشاءاللہ وہ میں اللہ نے چاہا تو ایک ہم پکچر شامل کریں گے پروگرام میں، تو جب وہ ریڈی ہوتی ہے تو پھر پیش کرتا ہوں۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ عدنان بھائی یہ بتائیے، مائک اٹھائیں، مائک لگا ہوا ہے اچھا آپ کے، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ اللہ اللہ سوال، میں خوش کب ہوتا ہوں؟ جی جی، یہ بھی یہی پوچھا میں نے۔ کوئی خوشی کی بات ہوتی ضرور خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور غمگین کب ہوتے ہیں آپ؟ جب غم کی بات ہوتی ہے تو غمگین ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ماحول کی بات ہے کہ جیسا ماحول ہوگا، اچھا ماحول بنے گا بندہ خوش ہوگا، خوشی کا موقع ہے آج خوشی۔ اچھا میں ایک سادہ سی بات اس کا، اگر آپ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں آپ کو جواب یہ دیتا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بات کر کے خوش ہوتا ہوں، میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، میں آپ کو سن کے خوش ہوتا ہوں۔ یہ مہروز بھائی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن ہمارے شیخ صاحب کے ساتھ ایک ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تعلق ہے۔ آپ یہ نہ ہو تو ان کو مس کرتے ہیں، آئی لو ٹو مچ۔ یہ ہوں تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بڑے بھائی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور یہ جو ہے نا اصل میں ہماری عزتوں کا بھرم رکھتے ہیں، جی، تو اس لیے پھر بند۔ اور ان کے حوالے سے کافی اسفار بھی منقول ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ سفر ایک ہی ہے، اچھا، سفر ایک ہی ہے، لیکن وہ سفر اتنا منقول ہے کہ وہ داستان لگتا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں انٹرمیڈیٹ میں نا 5 کلاس میں 6 کلاس میں مضمون آتا ہے، مضمون لکھیں اردو میں انگلش میں، تو اس میں سے ایک ہوتا ہے کہ جی اپنے گہرے دوست کے لیے لکھیے، بیسٹ فرینڈ پر لکھیے، اور جو ہے نا کوئی میموریبل جو ہے نا وہ سفر اپنا لکھیے۔ تو مجھے اگر پی ایچ ڈی میں ایسا مضمون لکھنے کا آ جائے نا تو میں جو عدنان بھائی کے ساتھ سفر کیا اس پہ لکھوں۔ تو میں پھر آپ کے جذبات کی ترجمانی کر دوں ایک شعر میں۔ جی جی جی، ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرا عدنان بھائی لاکھوں میں ایک۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ کریم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ نشریات دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تنہا دیکھ رہے ہو سکتا ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو۔ یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے نا اس میں سے پوائنٹس لیتے چلے جائیں۔ مدنی چینل کوئی کمرشل چینل ہے نہیں کہ ہم جو ہے نا ٹی آر پی کے چکر میں باتیں کریں۔ بڑا سادہ سا مقصد ہے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم میں یا آپ میں ہماری گفتگو سے، ہمارے پروگرام سے کوئی پازیٹیو چینج آتا ہے تو آپ یقین کریں
ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پروگرام کی قیمت وصول ہو گئی، ہمارے پروگرام پہ کی گئی محنت وصول ہو گئی۔ خالد بھائی اب یہ ارشاد فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ اکیلے اکیلے گھوم رہے ہیں، پہلے تو اس بات کا جواب دیں کہ آپ بچے کو لے کر نہیں آئے، کیا نام، حسان کو لے کر نہیں آیا؟ جی ہاں، کیوں؟ حسان کو میں اس لیے لے کر نہیں آیا کہ ابھی وہ آنے کے لیے تیار جیلس تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ دیکھ لیں، جی میں کبھی کبھی اس پہ بھی غور کرتا ہوں۔ اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ ہمارے خالد بھائی کے بیٹے ہیں حسان بھائی، جی جی تو وہ بھی چھوٹے سے مولانا صاحب ہیں، بلکہ وہ بڑے سے مولانا صاحب ہیں، یوں کہنا چاہیے، گستاخی نہ ہو جائے، وہ بڑے سے مولانا صاحب ہیں۔ اور خالد بھائی کا بیان ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان کا کلام ہوتا ہے جی جی۔ اور وہ بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، میں نے ان کی مسجد میں جا کے بیان کیا اور میں نے لفظ بلند کو بلند کہا، با کی زبر کے ساتھ، یہ ایک فصیح تلفظ ہے، تو وہ آ کے خالد بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے بلند کو بلند کیوں کہا؟ اتنی ان کی نظر ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ۔ وہ سب پہ نظر رکھتے ہیں بھائی، ہاں وہ سب پہ نظر رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ انٹیلیجنس بیورو سے ان کا تعلق ہے، چھوٹے سے ہیں۔ ابھی کون سی کلاس میں ہیں خالد بھائی؟ ابھی 3rd کے پیپر دی، 3 کے پیپر دیے، کلیئر ہو گئے ماشاءاللہ، رزلٹ آ گیا، اور اب وہ 4th میں جائیں گے یا حفظ میں جائیں گے، اس کا فیصلہ خالد بھائی کریں گے۔ میری آپ سے یہی اس کا مشاورت، ارادہ ہے۔ حفظ کا ارادہ ہے۔ چلیں جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کریم بھائی کی طرف بڑھوں گا جی۔ کریم بھائی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات تو واجد بھائی نے بھی بڑی اچھی کی ہے، واقعی اب سہولتیں جتنی زیادہ ہو گئی ہیں آسانیاں اتنی ہی زیادہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی کا تعلق خالی ظاہری سہولیات سے نہیں ہے۔ خوشی کا تعلق، خوشی کوئی مطلب کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو خود کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا لیا ہے، حالانکہ خوشی تو بہت آسان ہے اگر ہم بنانا چاہیں۔ اچھا، اس میں سارا کھیل یہ بتا دیں جلدی سے خوشی ہمارے دماغ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری سوچ سادہ ہوگی نا تو ہم خوشیاں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے پہلے والا زمانہ ہو تو اس زمانے میں بھی جو لوگ جن کی مثبت سوچ تھی، جو اچھا سوچا کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں تھیں اور وہ بات بات پر خوشیاں تلاش کر لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے انجوائے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اتنی سہولیات ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے۔ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، ان سے مل کے دیکھیں تو بظاہر بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے انہیں عطا کی ہیں، لیکن جو نہیں مل سکا نا اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، یا دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے پریشان ہے۔ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر وہ اتنی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اپنی خوشیاں مطلب نظر ہی نہیں آتی نا، ایسا ہی تو وہ اپنی خوشیوں پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک نے جو دوسروں کو خوشیاں دی ہیں نا وہ ہمارے دکھ اور ملال کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہماری سوچ ہے نا، تو ہماری خوشی اور غم کا تعلق بعض اوقات ہماری اپنی سوچ سے بھی ہوتا ہے، ہمارے سوچ کے زاویے سے بھی ہوتا ہے، ہم کس چیز کو کس انداز پر پرکھ رہے ہیں، کس انداز پر دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی بڑا گہرا، آپ کا دل اور دماغ کہاں پر پہنچا ہوا ہے، اس سے فیصلہ ہوگا۔ کبھی ہمیں ماضی کا غم رلا رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں مستقبل کی فکریں رلا رہی ہوتی ہیں، حال جو گزر رہا ہے وہ ہمارا بدحال ہو جاتا ہے، برا حال ہو جاتا ہے۔ واجد بھائی کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی لمحہ موجود میں زندہ رہا۔ کیا بات ہے آپ کی، لمحہ موجود اللہ برکت دے۔ بالکل مجھے یہی بات یاد آئی تھی، کریم رضا بھائی گفتگو کر رہے تھے، ہمارے شہر کراچی کے بڑی معروف شخصیت گزرے ہیں، پیر طریقت حضرت علامہ حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی شخصیت تھے اور بڑے شفیق انسان تھے، دعوت اسلامی کے محسنین میں شمار ہوتا ہے آپ کا۔ ایک دفعہ کریم بھائی میں نے عرض کی حضرت کے، ایک جنازے میں شریک تھے، تو جنازہ ختم ہوا تو مطلب وہ ہمارے یہاں تو یوں ہی ہے نا، صفوں کا ترتیب یہی ہے مسلمانوں میں کہ جو کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا جہاں، تو ہم برابر میں تھے، تو میں نے فائدہ اٹھایا موقع کا، سب جنازے کی طرف لپکے، میں حضرت کی طرف لپکا، اور جو ہے نا میں نے پھر کچھ گفتگو کی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا لمحہ موجود میں جینا سیکھیں۔ لمحہ موجود جو ہے، اچھا یہ اب تو اس پہ کتابیں آ گئی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر پتہ نہیں کتنے ڈالر کما رہے ہیں یہ اختیار کر کے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی انوینشن ہے، حالانکہ انوینشن نہیں ہے۔ سچی بات پوچھیں تو یوٹیوب پہ کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جو یہ انفلوئنسر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے جو پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو پازیٹیو چیزیں کر رہے ہو، نیگیٹو کی میں بات نہیں کر رہا، اگر چاہے نیگیٹو بھی کتابوں میں مرقوم ہے، مطلب یہ انوکھے نیگیٹو پرسنس نہیں آئے، ان سے پہلے بھی دیوانے لوگ، دیوانہ کہنا چاہیے میں تھوڑا سینسر کر رہا ہوں اپنے الفاظ کو، بہرحال ایسے مستانے لوگ جو بے پر کی باتیں کرنے والے تھے وہ پہلے بھی موجود رہے ہیں۔ انہیں خوش فہمی یہ کہ ہم نہیں لا رہے ہیں، یہ نئی کوئی سی بھی لا نہیں رہے،
جو صاحب مطالعہ شخصوں سے پتہ ہوتا ہے یہ کہاں سے چربا کر کے لا رہے ہیں. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ لمحہ موجود میں زندگی گزارنا، یہ سکون کا ایک ایسا نسخہ ہے نا، ایسا نسخہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا تیر بہدف. بہروز بھائی، بندہ مومن کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر ہوتی ہے. جی وہ ہمارا وکیل ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. جی ہمارے تمام معاملات اس کے ذمہ کرم پر ہیں. جی تو جس آدمی کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے نا، پھر وہ ماضی سے بے خوف ہو جاتا ہے اور مستقبل کا اس کو غم نہیں ہوتا. تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. اس کے ذہن میں بس یہی ہوتا ہے کہ اولیاء کی شان بھی یہی بیان کی. اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو میرے ذمہ کام ہے میں نے وہ کرنا ہے. ویری گڈ. جو مجھے حکم دیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مجھے بندگی کرنی ہے، میں بندہ ہوں. اور ہم اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں بعض ایسی چیزوں پر کڑ رہے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. لوگ رزق کے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہے اور اس کوشش پہ برکت، اس کی تکمیل، اس کا اتمام وہ اللہ کی طرف سے ہے. مجھے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے. کچھ لوگ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رزلٹ بھی میں ہی پیدا کروں. یہاں پہ خالد بھائی جو بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام لیٹ نہیں ہو رہے ہوتے. میرا اپنا مشاہدہ ہے، جن دنوں میں بھی مصروف ہوتا ہوں نا، میرا کوئی کام لیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، آن ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو اور جو فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس 4 کام ہوتے ہیں، وہ بھی لیٹ ہی ہوتے ہیں. جی جی، بہت خوب. تو ریزن کیا ہوتا ہے کہ جو مصروف ہے. اب کریم بھائی آپ نے جو بات کہی تھی کہ ہم خوشی کو خوشی لے نہیں رہے، جو مصروف آدمی ہے وہ ہر کام کو اپنے وقت پہ کر رہا ہے، گویا کہ وہ لمحہ موجود کے ساتھ چل رہا ہے. واہ. تو جب وہ لمحہ موجود کے ساتھ چل رہا ہے تو ایک غراری چلی مشین کی، اب وہ انگلش میں کیا کہیں گے غراری کو، جو بھی کہیں گے، گیئر. جی جی. ایک گیئر چلا تو وہ گیئر سے ریلیٹڈ جو دوسرا ہوگا وہ خود بخود چرخی چلے گی. جی. اور ساری چرخیاں جب آن ٹائم چلیں گی تو مشین کا جو بھی کام ہوگا وہ بر وقت ہو جائے گا. اور اگر ہر غراری سوچتی رہے گی کہ ابھی کے کبھی، تو بس پھر گڑبڑ ہوگی اور پھر کسی مکینک کے پاس لے کے جانی پڑے گی. لیکن انسان کو مکینک کے پاس نہیں لے کے جانا، انسان کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں. یا تو اس کی بات سے یہ ہدایت پا لے گا یا اس کی نظر سے ہدایت پا لے گا، ورنہ اس کی صحبت سے ہدایت پا لے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عبد الکریم بھائی نے ایک بات کہی کہ خوشی جو ہے وہ دل اور دماغ کا سارا گیم. اگر آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ خوش ہے تو ہر چیز میں آپ خوشی محسوس کریں گے، اور اگر یہ غمگین ہے تو ہر چیز میں غم فیل کریں گے. مجھے تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات، ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں احساس نعمت بھی عطا فرمائے اور شکر نعمت کی توفیق بھی عطا فرمائے. بہت اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، لباس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، قربان جائیے. یعنی آپ کا ایک ایک فرمان اس لائق ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈی کر لی جائے. یہی ہے دنیاوی، وہ یہی ہے کہ جو ہے نا سب سے بڑی تحقیق یہی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی گفتگو ہے نا آپ نے جو کی اور جو ابھی تک ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایک فرمان کہ جب تم دینی طور پہ دیکھو تو اپنے سے اوپر والے پہ دیکھو. جو حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ عطا فرمایا کہ جب تمہیں دینی طور پہ دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیاوی طور پہ دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یہ اطمینان کا وہ لیول ہے کہ جو آپ کو کسی اور فارمولے سے حاصل نہیں ہوگا. کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ مجھے 2 عظیم المرتبت شخصیات اور ان کی ازواج آپ کی ان باتوں سے ذہن میں آئیں. ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ، اور دوسرے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور معاملہ تقریباً ایک جیسا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہاجرہ کو مکہ پاک میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گود میں ہیں اور ابھی زمزم دریافت نہیں ہوا یا دنیا میں اس کا اظہار نہیں ہے. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات عرض کرتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کو چھوڑا اور وہ جانے لگے تو کہتی ہیں ابراہیم آپ خود سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر یہ کر رہے ہیں؟ اللہ سبحان اللہ. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ایسا کر رہا ہوں. تو جب یہ جواب ملا نا تو اس مومنہ کا دل کتنا پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کی کیفیت کتنی شاندار ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اللہ کریم ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے اور اس کے بعد جو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات ہوتی ہیں کہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کپکپی طاری ہے, ایک الگ سی ہی کیفیت ہے کیونکہ پہلی مرتبہ وہ وحی کا سارا معاملہ ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اندیشے ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں اور حضرت خدیجہ کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا سبحان اللہ. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو بندے کو اس کے دل سے اطمینان دیتی ہیں. یعنی آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ مطمئن رہیں, آپ نے برا نہیں کیا, آپ کا برا نہیں ہوگا. یہ چیز اندر سے انسان کو خوشی دیتی ہے. وہ جو دل و دماغ کا تعلق ہے نا خوشی کے ساتھ, وہ یوں ہے کہ وہ کہیں الجھا ہوا نہیں ہے, وہ ہر جگہ سے مطمئن ہے, وہ ہر جگہ اہل حق کو ان کے حقوق دیتا آ رہا ہے, کسی کا حق دبانے میں نہیں ہے, دوسروں کی خوشیاں چھیننے میں نہیں ہے, دوسروں کو سہولتیں دینے میں ہے, دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے میں ہے, دوسروں کو عزت دینے میں ہے دل. اور بندہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے, جب دل یہ چاہ رہا ہے تو اس کی کوشش سے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے. نتیجتاً کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ باغ کی طرح کھلتا چلا جائے گا. کیا بات. لیکن جب یعنی یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں, گویا کہ آپ کی بات سے میں جو ایک مدنی پھول لے سکا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ صاف ہیں, اگر آپ کلیئر ہیں تو سب کچھ کلیئر ہے, اور اگر آپ خود صاف نہیں ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں دھندلی ہو جائیں گی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر چوری ہو گئی اور سب کی تلاشی ہوگی تو تشویش صرف چور کو ہی ہونی ہے, باقی سب نے کیا کہنا, کر لو تلاشی بھائی, جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو کیا نکلے, انہیں اطمینان ہے. بالکل ایسا ہے. تو بندے کو اطمینان والی حالت میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے, اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے, خود بھی. اچھا آپ دیکھیں عام طور پر فیملی گیدرنگز میں یا اس طرح کی اس نوعیت کی کوئی بات ہو رہی ہو تو ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ بندہ بول کر شرمندہ ہو گیا, یا تمہاری کہی ہوئی بات تمہارے سامنے آئے گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہ تنقیدی مزاج ہے جس کو بندہ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک تو نہیں پا رہا, لیکن وہ جواباً صرف آپ کو اتنا کہہ پا رہا ہے کہ بھائی جو کمنٹ آپ پاس کر رہے ہیں نا, کل کو آپ کا بھی بچے بڑے ہونے ہیں, آپ کی بھی سامنے آئے گا, تم دیکھو گے چیز سامنے آئے گی, تو پھر آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ آپ کا باتیں بنانا کتنا آسان ہے اور زندگی کے مشکل حالات میں یا زندگی کے مختلف فیزز میں چیزوں کا سامنا کرنا کتنا دشوار ہے. تو جب ہمارا اس قسم کا انداز تخاطب ہے اور ہمارا جملے کسنے کا, تنقید کرنے کا ایسا مزاج ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشیوں کو آسان بنانے کے لیے اپنے آپ میں ہی تیار نہیں ہیں, بلکہ خوشیوں کو جو آسان بناتا ہے, سبحان اللہ, فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے خوشیوں کو آسان بنانے کا. تو بندہ معاف کرے دوسروں کو اور بھلائی کی بات کہے, اور جو جاہلین ہیں ان سے اعراض کرے, ان سے ذرا منہ پھیر لے. الجھاؤ میں پڑنے کی اور ٹکراؤ میں آنے کی اور ہر شخص کو منہ دیتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی ایسے شخص کو منہ دیتے ہیں, ایسے شخص کی باتوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیول کا ہی نہیں ہے, تو آپ اپنا لیول چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, آپ کا دل ادھر بھی پریشان رہے گا, جو کام آپ کا کرنے کا ہے آپ اس سے بھی رہ جائیں گے. جو سکون, جو سہولت, جو خوشی آپ کے محسوس کرنے کی تھی وہ آپ غم اٹھا اٹھا کر بھول جائیں گے. ایسے ہی نتیجہ کیا ہوگا, ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, دل پریشان ہوا. تو دل کو مطمئن رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اور قرآن مجید کا یہ 3 نکاتی جو فارمولہ ہے اس کو اپنا لیں, انشاءاللہ آسانی رہے گی. واہ جی واہ. میسیجز تو اور بھی ہیں لیکن ایک میسیج ایسا ہے جس کو سن کے آپ سب کو خوشی ہوگی, تو میں نے نیت کی کہ چلیں پہلے یہ میں بیان کر دوں
تاکہ ان سب کو بھی خوشی ہو جائے. مجھے تو خوشی ہو گئی ہے پڑھتے. مدنی چینل کے ایک ویور نے پورے پینل کے لیے 10,000 بار درود پاک پڑھ کر اس کا تحفہ ایصال ثواب کیا ہے اور مدینے حاضری و مغفرت کی دعا کا کہا ہے. اللہ پاک آپ کی, آپ کے اہل خانہ کی اور ہم سب کی, بلکہ تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کی حاضری, کعبہ مشرفہ کی حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے. ابراہیم بھائی, بعض لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ خوشیوں کو آسان کیسے بنائیں اور مشکلات سے کیسے بچیں. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں مسکرا کے دیکھو نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہو, ان کی تعریف کر دو تو کہتے ہیں طنز کر رہا ہو, اچھا ان کو عیدی دو تو کہتے ہیں کہ مجھے کیا غریب سمجھ رہا ہوں. مطلب یوں نا ہر چیز کا وہ عبد الواجد بھائی جو کہہ رہے تھے نا کہ اتنا نیگیٹو ہوتے ہیں, تو کیا کیا جائے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی, منفی سوچ رکھنے والے اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے بندے کی تو یوں کہیں کہ ہر لمحہ اس کا آزمائش اور پریشانی کے اندر گزرتا ہے. ایسے لوگوں کی پوری زندگی, یہاں تک کہ ان کی جو انڈیویجول اور جو ان کی پرسنل لائف ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. ان بیچاروں کو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے, ہر ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے. بہت خوبصورت بات. اللہ اکبر. جی اچھا, مطلب آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں, اچھا ان کے لیے یہ زندگی ایسے ہے جیسے کوئی عذاب ہے. یہ چیز مہنگی, ساری کائنات مل کے ان کو تنگ کر رہی ہے. یہ آپ نے بھی اس سے بھی آگے کی بات کر دی. پرفیکٹ. مہروز بھائی, وہ اپنی ساری ناکامیوں کو بوجھنا دوسروں پر ڈالتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے دوسروں نے؟ ایسا نہیں ہوتا, ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ بسا اوقات کوئی جو ہے وہ استحصال بھی کرتا ہے معاشرے میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ سراسر کوئی جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم یا زیادتی نہیں کرتا. ایسی مثالیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر کہ بسا اوقات کسی کا استحصال کیا جاتا ہے, کسی کو دبایا جاتا ہے, کسی کے ساتھ غلط انداز پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ معاملہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے نا تو ہر کوئی سمجھتا ہے اس بات کو کہ واقعی اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط مس بیہیو ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ استحصال کیا گیا ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ کی ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ دوسرے ہی ہیں. باس نے جو ہے نا آپ کو ذلیل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے, آپ کے جو کولیگز ہیں انہوں نے جو ہے نا ہر جگہ پر آپ کی شکایتیں لگانے کے لیے جو ہے نا ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں, ان کا کام صرف یہ ہے کہ باس کو آپ کی شکایتیں پہنچاتے رہیں. اب نہ انہوں نے آفس کا کام کرنا ہے, انہوں نے صرف آپ کی چیزیں نوٹ کر کے نا باس کو پہنچانی ہے. کی بات یہ ہے کہ اداروں میں جہاں تک ہمارا کچھ لینا جو ہے وہ یوں کہیں کہ تھوڑا آنا جانا رہا ہے, تو خاص طور پر ہم اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں, مدنی چینل کے ایک ماحول کو دیکھیں, تو بہت جگہوں پر تو اسپیس دیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی واضح غلطیوں کے باوجود بندے کو جگہ دی جا رہی ہوتی ہے, جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, جہاں تک تنظیم اجازت دیتی ہے, تو لوگوں کو اسپیس دیا جا رہا تھا کہ یار چلا لو اس کو, کسی طرح چلا لو. لیکن وہ صاحب ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا قسم ٹھانی ہوئی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا خود کو یہ ثابت کر کے چھوڑنا ہے کہ جناب میں اس اصل میں بعض لوگ نا گھر کے اکلوتے ہوتے ہیں. جی, گھر کے اکلوتے ہوتے ہیں, مطلب ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتے ہیں, تو سمجھتے ہیں ہم کائنات کے اکلوتے ہیں. پھر وہ ہر جگہ وہی پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں. اماں ابا نے تو سارے کھلونے دکھائے, سارے کپڑے دلائے, جو مانگا دلایا, کیونکہ ایک ہی اولاد تھی تو ساری محبت اسی پہ نچھاور, سارے پیسے اسی پہ نچھاور, ساری جائیداد اس کی اور سارے تعلق اس کے, جو اس سے اچھے طریقے سے مل رہا بس وہی اپنا ہے. تو اماں ابا نے تو کیا. میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہیں پہ اکلوتا بچہ اس طریقے سے, یا کسی کی جیسے 3 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے, یا 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے, تو اب اس کے لاڈ الگ ہی ہوں گے. تو بھائی لاڈ الگ آپ اٹھا رہا ہو, لیکن یہ بھی ریئلائز کر لو. یہیں پہ میں ذرا سا موضوع سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے بنتی ہے کہ جی ہاں, کہ جو ہے نا وہ آپ کا اکلوتا بچہ ہے, ساری کائنات کا نہیں ہے, اور اس نے اپنی زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے گزارنی ہے. یعنی مجھے ایک رپورٹ ملی, رپورٹ سے مراد گفتگو کہیں ہو رہی تھی تو پتہ چلا بچوں کی عمر کتنی ہے جناب, 17 سال, 19 سال, 22 سال, اتنی عمر ہے بچوں کی. اور شادی کی تقریب میں کریم بھائی اماں جان انہیں کھانا نکال کر دیں گی تو وہ کھائیں گے, اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر دیں گی تو کھائیں گے. ہاں, میرے سامنے یوں آیا کہ ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا. بھائی کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھائی ان کو ادھر بھیج دیا تھا, میں ادھر تھی, تو یوں کر کے میرے پاس یہ رپورٹ آئی.
تو پھر میں نے پیغام بھجوایا، میرے ریلیٹیوز میں تھے، تو میں نے پیغام بھجوایا کہ بھائی ان کو بولو خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کریں، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دیں، آپ نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب چلے جانا ہے تو بچوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے؟ عبدالواجد بھائی بہت ساری جگہوں پر، ایاز بھائی بہت ساری جگہوں پہ ہم بچوں کو پیمپرڈ تو کر رہے ہوتے ہیں بہت، چلو میں کہتا ہوں ماں باپ ہونے کی حیثیت میں آپ صحیح کر رہے ہو، میں کہتا ہوں ماں باپ ہونے کی حیثیت میں ممتا جو ہے اور جو باپ کا ایک شفقت والا معاملہ ہے اس کی حیثیت میں ایک سائڈ سے اسے صحیح تصور کر لیتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے اس دنیا سے، مطلب رہنا نہیں ہے۔ مہروز بھائی اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں، جی اصل میں ایک تعداد آپ کو معاشرے میں وہ ملے گی جن کا بچپن مشکلات میں گزرا ہے، بچپن کیا انہوں نے اسٹرگل کیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ اسٹرگل کر کے ایک اچھے مقام پر پہنچے، اب جو جب اچھے مقام پر پہنچ گئے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو وہ محرومیاں نہ ملیں جو مجھے بچپن میں ملی ہیں، میرے بچوں کو وہ مشکلات نہ دیکھنی پڑیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ اب اس تناظر میں جب وہ بچوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آسانیاں اور جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، تو بسا اوقات وہ بچوں کو جو ہے وہ جو نارمل زندگی کی مشکلات ہیں نا ان سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بچوں کو کم از کم اتنی مشکلات، یعنی بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو تو نہ سننی ہی نہیں ہے، وہ اگر کسی بات کا تقاضا کریں تو اب ان کا جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ لازم کر لیا انہوں نے اپنے اوپر کہ اب بچوں کو جو ہے نا انہوں نے کوئی فرمائش کی ہے تو میں جو ہے نا وہ نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بچپن میں جو ہے نا مجھے فلاں چیز نہیں ملی، میں نے ابا سے مانگی تھی تو ابا جان نے مجھے فلاں چیز نہیں دلائی تھی، تو اب میں نے جو ہے نا یوں سمجھے کہ قسم اٹھا لی ہے کہ میرا بچہ جو منہ سے نکالے گا وہ میں پوری کر کے دوں گا، حالانکہ یہ تقریباً محال ہے۔ پھر اس کے لولے لنگڑے جو ہے نا بہانے بھی ہوتے ہیں۔ کریم بھائی ہم نے دیکھا، عبدالواجد بھائی ہماری فیملی میں ہمارے والد صاحب کا ایک الگ ہی مزاج تھا، یعنی میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت کے لحاظ سے کوئی رقم مانگ رہے ہیں نا، اب میں رقم بتاؤں گا تو آپ کو عمر پتہ چل جائے گی، میں رقم نہیں بتا رہا آپ کو، تو ہم کوئی رقم مانگ رہے ہیں 5 روپے مانگ رہے ہیں، 10 روپے مانگ رہے ہیں، تو ابا کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے؟ اب ریزن دو، ریزن بتاؤ کرنا کیا ہے؟ صحیح۔ اچھا مثال کے طور پہ ہمیں کولڈ ڈرنک پینی ہے، ہمیں جوس پینا ہے، یا کوئی بچوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں، صحیح۔ تو اس دور کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے اور وہ امی ابو کو عمومی طور پر پسند نہیں ہوتی، تو وہ ڈسکلوز ہو جاتا، نہیں اس چیز کے لیے نہیں ہے، اس چیز کے لیے نہیں ہے، یا ابھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے یا موسم ایسا ہے، تو وہ کلوز ہو گیا۔ لیکن اگر ہمیں چاہیے اسکول کے لیے، اگر ہمیں چاہیے کاپیز کے لیے، اگر ہمیں اسٹیشنری کے لیے چاہیے، یعنی کیا کہنا چاہیے وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے چاہیے، ہاں تو وہ کتنے چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ، ہاں یہ لو، ہاں یہ لو، تو اس وقت نا ہمیں بڑی چڑ ہوتی تھی، کس چیز سے؟ یار مطلب 5 روپے ہمیں نہیں دے رہے، 50 روپے اس کام کے لیے دے دیے، یہ کیا بات ہوئی یار؟ تو اچھا وہ اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے، تو نہیں کر پائے مینیج، اب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک کلام بھی شامل کرنا ہے، اور جو ہے نا ایک پکچر لے رہا ہوں انشاءاللہ، ہماری جو ایک پکچر ہے نا جس میں افراد دکھائے گئے وہ لیتے ہیں، اور پھر دوسری پکچر ہے وہ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ جی جناب بھائی ایک پکچر ہے، اصل میں نے یوں لے لی کہ موضوع سے بھی شاید جو ہے نا تھوڑی بہت ریلیٹ کر رہی ہے میرے حساب سے، یہ خوشیوں کے حوالے سے میں نے تو لی ہے، میرے ذہن میں اس کو دیکھ کے نا خوشیوں کا جو آپ کے لیے میں نے واقعہ روکا تھا تو وہ انشاءاللہ عرض کروں گا میں، لیکن ہمارے مبلغین ایاز بھائی پکچر دیکھ لیں، پھر نکلے گا دکھائی نہیں۔ جی ایاز بھائی۔ جی یہ کچھ افراد ہیں جو جالی سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ نیچے گر رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اسکیننگ کی جائے نا کچھ لوگوں کی، تو پھر ان کی جو حقیقت حال ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح، وہ لوگ دکھائی کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اگر اسکین کیا جائے ان کی جو ہے وہ ہوتے کچھ اور ہے۔ ہاں جی وہ ہوتے چلیں کچھ ٹھیک اور ہے۔ ٹھیک، اصل میں آپ کی رائے نہیں ہے نا تو آدھے گھنٹے نہیں کرنا، جلدی جلدی کرنا ہے، کوئک کرنا ہے۔ جی عبدالواجد میں بھائی۔ سمجھا آپ کی رائے ہے اسی لیے میں نہیں حساب سے ہی کمنٹ۔ یہ تو ہم نے فائدہ اٹھایا نا، اپنے ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ جی عبدالواجد بھائی۔ میں چاہوں گا پہلے میں آپ کا واقعہ سنوں، نہیں جس تناظر میں آپ گفتگو کریں گے اس تناظر چلے کریم بھائی آپ ارشاد فرمائیں۔ جی مہروز بھائی، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، تو اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو مائنس کر دیں، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں کہ جو ہماری زندگی میں زہر گھولنے والے ہیں، جن کی سوچ اچھی نہیں ہے، جن کی نظر اچھی نہیں ہے،
انہیں اپنی زندگی سے مائنس کر دیں۔ زبردست. جی ابراہیم بھائی. اچھا وہ بات یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو خالد بھائی نے پڑھی نا، ماشاءاللہ اس پر بھی خالد بھائی کو بہت اچھی دسترس ہے، اللہ پاک نے نظر بد سے بچائے. وہ جو فرمایا نا کہ اعرض عن الجاہلین، تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی زندگی کو مشکل بنائیں. تو یہ پیغام سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں جی خالد بھائی. فلٹر ضرور ہونا چاہیے زندگی میں، لیکن فلٹر اپنے مخلصین کے ساتھ ایسا نہ لگائیں کہ آپ کے مخلصین ہی اس فلٹر سے آؤٹ ہو جائیں. کے لیے بسا اوقات بہت باریک چھنی کر دی جاتی ہے کہ انہیں اس سے گزارا جائے گا. خاص لوگوں کے لیے خاص سوغات، تو ان کے لیے اتنی سخت پابندی ڈالیں گے تو آپ کے اپنے بھی جو ہے وہ ممکن ہے کہ ہاتھ چھڑا کر چلے جائے. تو اپنوں کو اپنائیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ان پر زد و کوب نہیں کیا جاتا. ٹھیک. جی ہمارے عدنان شیخ بھائی. سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اپنے دل سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں. ادھر دیکھیں، ادھر کیمرے میں. یعنی نیگیٹیوٹی جو ہوتا ہے مائنس پوائنٹ اپنے من سے نکال دیں تو انشاءاللہ خوشیاں خوشیاں ہوں گی. واہ کیا بات. صحیح ہے. جی عبد الواجد بھائی آپ بعد میں. جی میں نے ایک واقعہ پڑھا، ماہر رضویات ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نے کتاب لکھی، اپنی تجربات بھی اس کتاب تھی، یعنی ان کے مشاہدات پر مشتمل کتاب تھی. تو انہوں نے اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ لکھا جامع مسجد دہلی فتح پوری کے حوالے سے، کہ اس میں ایک شخص آتا تھا. میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں کیونکہ اس وقت کوئی یہ طے شدہ نہیں تھا یہ واقعہ سنانا. انہوں نے لکھا اس میں ایک شخص آتا تھا، مسجد میں آتا تھا، لیکن انتہا درجے کا نیگیٹو اور مایوس اور قنوتی قسم کا انسان تھا وہ. تو حضرت اس کے ساتھ بیٹھنے لگے، لڑکپن کی بات بتا رہے اپنے. تو کہنے جب میں ایک دو دن بیٹھا نا تو شاید مجھ میں اس کے اثرات تو آئے ہوں گے. تو کہنے والد محترم نے فرمایا کہ آئندہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ، کیونکہ جو خود دنیا سے مایوس ہے، جو خود نیگیٹو ہے، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ جتنی بھی چھنی لگا لو جی اپنے آپ کو بچا نہیں سکو، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ. آپ اچھی صحبت میں بیٹھو گے اس کے اثرات آئیں گے، بری صحبت میں بیٹھو گے، نیگیٹو صحبت میں بیٹھو گے اس کے اثرات آئیں گے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں کے لیے ٹاکسک ہوتے ہیں. واہ. تو براہ کرم چھنی لگائیں، فلٹر لگائیں. جو خالد بھائی نے کہی بات اپنوں کے حوالے سے وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن فلٹر لگائیں. اور فلٹر لگانے میں جو خالد بھائی نے بات کی اور جو میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کو مرج کروں میں تو بڑا سمپل سا ایجنڈا یہ ہے کہ فلٹر لگے شریعت کا، فلٹر لگے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کا. تو انشاءاللہ پھر کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی اور اپنے اور غیر میں تمیز بھی ہو جائے گی. یہ واقعہ تھا. مجھے وہ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مہروز بھائی. شادی بیاہ ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، لوگ بہت خوش باش ہوتے ہیں. اچانک ایک شخص آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ ایسی گفتگو کرے گا اور ایسی باتیں کرے گا کہ وہ پوری محفل بدمزہ ہو جائے گی. وہ کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس پاس کرے گا، ملکی صورتحال پہ گفتگو کرے گا، فلاں چیز کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، میرے گھر میں یہ مسائل ہیں، آپ کے بارے میں مجھے یہ اطلاع ملی ہے. تو اب یہ جو شخص ہے جو آپ نے بات کہی نا کہ قنوت مطلب مایوسی، اور قنوتی مایوسی پھیلانے والا، تو ایسا شخص قنوتی ہوتا ہے. اور خوشیوں کا جو مجمع ہوتا ہے نا، وہ اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے مایوسیوں کے مجمع میں بدل جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ایسے شخص سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کی زبان پر صرف یہی باتیں رہتی ہیں، آپ کو صرف مسائل ہی نظر آتے ہیں، تو آپ اپنی شخصیت کا دوبارہ جائزہ لیں. اچھا یہ باتیں ایسی ہیں جی، آپ یقین کریں میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سارے افراد، بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی، اور جو ہم منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے، نہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، نہ یوں ہے کہ مطلب 1 بائی 1 ہم گفتگو کر رہے ہیں. بالکل فریش، بالکل تازہ ترین میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات. کل رات میری ایک شادی میں شرکت تھی خالد بھائی. اچھا شادی میں شرکت ہے عبد الواجد بھائی، اور مطلب 300-400 مہمان ہیں، تو کھانا بھی اسی حساب سے پھر بنتا ہے. ظاہر سی بات ہے 300-400 بندوں کے لیے کھانا. تو کوئی صاحب ناراض ہو گئے. اچھا مجھے تو ابھی پتہ چلی آنے سے پہلے کہ وہ کسی نے کہا کہ بھئی ان کی طرف ایسا کھانا بھیجا ہے، تو جیسے بقرعید پہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو
میرے کانوں میں آواز پہنچی کہ جی ان کو نہ صرف چھیچڑے دیے گئے. مجھے حیرت ہوئی. اچھا میں نا میٹ لور نہیں ہوں, میں میٹ اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتا, لیکن جب میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میٹ اچھی مقدار میں ہے, یعنی بریانی میں بھی اچھی مقدار میں ہے, تو جو قورمہ وغیرہ ہے وہ تو ہے ہی اسی کا. تو میں سوچ رہا تھا کہ پوری دیگوں میں سے نچوڑ کر اور چھانٹی کر کے کیا چھیچڑے ان کی طرف والی جو بوفے تھا اس پہ بھجوائے گئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. 350 400 500 افراد نے کھانا کھایا. لیکن بعض لوگوں کی قسمت بھی خراب ہوتی ہے اس معاملے میں. قسمت بولنا چاہیے یا یوں بول لیجیے, جو وہ سوچتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا, ابھی تصدیق ہوگی میری بات کی انشاءاللہ, گھروں میں ہوتا ہے بعض افراد منتخب ہوتے ہیں, کنکر انہی کی پلیٹ میں آنا ہے. جی اگر 2 کلو چاول پکے ہیں نا اور 1 کنکر اس میں رہ گیا تو وہ انہی کے پاس آنا ہے. اور شیر خورمے کی الائچی جو ہے نا وہ کسی ایک ہی پرٹیکولر فرد کے پاس جانی اور وہ کھاتا نہیں ہے الائچی. اللہ ہیں تو یہ سین ہو جاتے ہیں. اب یہ مشترکہ اور قومی مسائل ہیں. جی تو اس کو اتنا فیل نہیں کرنا چاہیے. اگر شیر خورمہ کھاتے ہوئے الائچی منہ میں آ گئی ہے اور آپ پسند نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, اسے نکال دیں, رکھ دیں. اپنے بقیہ شیر خورمے کو جو ہے نا وہ تلخ نہ بنائیں. اچھا خاصا اس کا نام بھی شیر خورمہ ہے, تو اسے اگرچہ وہ شیر دوسرا والا ہے لیکن بہرحال یہ میٹھے والا شیر بھی لیں تو درست ہے وہ. فیروز بھائی اس میں نا اب لائٹر موڈ سے نکل کے ذرا تھوڑا سا سیریس ٹون پہ میں جاؤں. اس میں نا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے بندے کی انا کا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی سیلف اسٹیم بہت بلند ہوتی ہے, ضرورت سے زیادہ بلند ہوتی ہے. وہ اپنی مطلب انا اور خودی کا شکار ہوتے ہیں. بلکہ اگر یہاں کہیں نا کہ نازک ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, ذرا سا وہ ٹھیس پہنچ جاتی فوراً, تو دل ان کا حقیقت میں چھوٹا ہوتا ہے. جس کی انا بڑی ہوتی ہے نا اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے. جس کی سیلف اسٹیم زیادہ ہوتی ہے حقیقت میں وہ اندر سے بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے, کہ وہ ذرا سی بات پر اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اور اس کے لیے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے شخص فیملی میں جنگ عظیم دوم کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. جس شادی میں آ جائیں مصیبت بن جائے گی کہ صاحب کو اچھا کھانا مل جائے, صاحب کو اچھی چیز مل جائے. جس محفل میں بیٹھ جائیں وہاں لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں. تو دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی شخصیت کا مالک ہے نا, تو جس کو وہ عزت سمجھ رہا ہے, بعض اوقات لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے, بلکہ یقیناً یہ بات ہے کہ یہ جو آپ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, یہ جو آپ کو عزت دی جا رہی ہے, یہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے. اور مخلوق میں سے جو بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے مسلمان کوشش کر رہے ہوں. ٹھیک. تو آدمی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہو, خوشیاں پیدا کرنے والا ہو. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں بیٹھا ہے اور کوئی اور آ جائے تو وہ اس کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب کھانے کا وقت آئے تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ اچھی چیز میرا بھائی کھا لے اور میں اظہار کر دوں. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرنے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو رویہ ہے, جو مذموم ہے, برا سمجھا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ بس میں ہی میں ہوں, میں بیٹھا ہوں تو میرے برابر کوئی نہ بیٹھے, جو میں کھا رہا ہوں وہی سب سے اچھا مجھے ہی ملے, کسی اور کو نہ ملے. تو آدمی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں جب شخصیت میں پیدا ہو جائے نا مہروز بھائی, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے ان سے نکلنا. اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یقین مانیں اگر ایسے لوگ کوشش نہ کریں نا اپنی اس سیلف اسٹیم کی بیماری سے نکلنے کی اور انا سے بچنے کی, تو اس کا سب سے برا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے. اس پہ گفتگو کرتا ہوں عبد الواجد بھائی. جو موضوع آپ نے اٹھایا ہے جی, سیلف اسٹیم اور اولاد پہ اثرات اور بھی دیگر چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے, یعنی اس کے کیا کہنا ہے تشخیص بھی کرنی ہے اور اس کا علاج بھی کرنا ہے. ایک دو کالز لے لیتے ہیں, ایک دو میسیجز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی جناب. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ بہار عید ماشاءاللہ بہت پیارا ہے.
تمام مبلغین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. اللہ پاک مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ پاک امیر اہل سنت کی اور تمام علماء اہل سنت کی خیر فرمائے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا اللہ پاک آپ کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. ایک سوال ہو رہا ہے اور مشکل یہ ہے کہ انہوں نے پرٹیکولرلی جو کہا ہے امانت ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ جواب دیں. سوال یہ کہ 10 سال سے کوئی تکلیف دیے جا رہا ہے اور ہم سے اب صبر نہیں ہو رہا اور ہم معاف نہیں کر سکتے، کیا کریں بتائیں؟ تو دیکھیں، میں صحیح بات بتاؤں کہ اس میں تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے جو سوال کا پس منظر اور پیش منظر ہے وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں یہاں پہ پیش بھی نہیں کر سکتا. بعض معاملات پر کچھ سوالات ہوتے ہیں پھر جوابات دیے جاتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں. ایک بات میں عرض کر دوں، یہ صبر والی حوالے سے، کہ بعض لوگ واقعی میں مسلسل ٹیس کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور جوتے کے اس کنکر کی مانند ہوتے ہیں جسے ہم نکالنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے رشتے ناطے اور تعلقات جو ہوتے ہیں، میں اپنی لائف میں جو چیز ایزیوم کرتا ہوں نا عبد الواجد بھائی، میں رشتے تعلق کو، نعتوں کو ناخنوں کی مثل سمجھتا ہوں. جیسے ناخن ہے نا، ناخنوں کی مثل سمجھتا ہوں. کچھ رشتے اور تعلق وہ ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، وہ آپ کے گوشت کے ساتھ پیوستہ ہیں. اگر ان کو ختم کرنا چاہیں گے، ان کو نکالنا چاہیں گے، تو خود اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے. لہٰذا ان کے اندر جو بھی کمزوریاں ہیں اس کو کوشش کرتے رہیں جتنی ممکن ہے، لیکن ان کمزوریوں کے ساتھ ہی ان کو اپنے ساتھ چلانا ہوگا. دوسرے رشتے تعلق اور ناطے وہ ہیں جو بڑھے ہوئے ناخنوں کی طرح، جن کی چھانٹی ہونی چاہیے، جن کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے اور جن کو تراشنا چاہیے اور مناسب طریقے سے تراش دینا چاہیے. نہیں تو پھر وہ اذیت و کراہیت کا باعث بنتے ہیں اور نہ صرف آپ کی زندگی خراب کرتے ہیں وہ، بلکہ وہ دیگر اچھے لوگوں سے بھی آپ کو دور کر دیتے ہیں. ناخن زیادہ بڑھنے لگے نا تو مہذب اور نفیس آدمی جو ہے وہ پھر کراہیت کھاتا ہے اور وہ دور ہوتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں مہروز بھائی. ایک تو یہ کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو نا تو کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو میں نے دوسری بات کی نا، کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، جی، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا ہے اور فار ایگزامپل زمین کا تنازع چل رہا ہے. 1 ایکڑ زمین ہے، آپ نے قانون ہاتھ میں لیا، سامنے والے کو کوئی ایسی تکلیف پہنچائی کہ اب آپ کی جو سزا بنتی ہے وہ 10 سال 20 سال کی قید ہے یا اس سے بھی بڑی سزا ہے. تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو سزا نہیں دی، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سزا دی، اپنے بچوں کو سزا دی، اپنی اولاد کو سزا دی، اپنی بیوی کو سزا دی، اور ان لوگوں کو سزا دی جو آپ کے زیر کفالت ہیں. وقتی طور پر آپ کے انتقام کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اب آپ کی آئندہ جو نسل ہے، آپ کی جو اگلی جنریشن ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک بڑی مصیبت میں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر تھا تو وہاں پر کچھ اس طرح کی بات چلی کہ میری فلاں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے اور میں بہت وہ ہوں تو میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. تو انہوں نے توجہ سے اس بات کو سنا اور اس کے بعد فرمایا، اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ I want to kill him. آپ نے فرمایا اچھا تو مار دو. اور وہ بندہ غور سے دیکھ رہا ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں مار دو. تو وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا اپنے تصور میں اس کو مار دو اور اس کے بعد سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تمہارے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہے، تمہارے پیچھے قانون بھاگ رہا ہے، تم خالی پیٹ ہو، وہ بھرے پیٹ ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں سے تمہیں سزا ہوگی اور تم پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یتیم ہو جائیں گے، جو لوگوں کے مانگے تانگے پہ گزارا کریں گے. تمہارے پیچھے تمہاری ماں روتی رہے گی، تمہارا باپ روتا رہے گا، تمہاری جوان بیوی جو ہے وہ تمہارے پیچھے جیل کے چکر لگاتی رہے گی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جذبات میں ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے نہیں سزا ہوتا، وہ آدمی کی اپنی ذات کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے سزا ہوتی ہے. تو یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں.
ٹھیک اس طرح کے طرز عمل سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں. کوئی موذی بھی اللہ سے بڑا نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں دعا کریں, التجا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے آمین. اور اس کو آپ کے رستے سے ہٹا دے. اور اس کے بعد یہ کہ بہت سے زندگی میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سلو صفائی سے طے ہو جاتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ایک سالے سے حکم ہے, قرآن نے فرمایا اپنے بڑوں کو بٹھائیں, بات کریں. بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, والدین بیٹھ کے گفتگو کریں گے. محلے کی سطح پہ پڑوسیوں میں مسئلہ ہے تو ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پیپل دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹاک, وہ بات نہیں کرنا چاہتے. صحیح. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل تشدد ہے, ہر مسئلے کا حل زور زبردستی ہے. نہیں, ہر مسئلے کا حل گفتگو ہے. مہروز بھائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 10-10 سال بھی جنگ چلے نا تو آخر مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے. ٹھیک. کب تک لڑیں گے؟ کب تک لڑیں گے؟ میں ایک فیملی کو جاتا ہوں عبد الواجد بھائی, آپ کی بات کو کروں گا, بچپن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک فیملی کے بارے میں پتہ چلا, یعنی اخباروں میں آیا ہوگا تو ہمارے بڑے گفتگو کر رہے تھے, وہ آج تک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. کسی کی تصویر دیکھ کے ہمارے بڑے کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان کا آخری فرد بچا ہے. اللہ اللہ. کسی نوجوان کی تصویر تھی تو اس تصویر کو دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہ اپنے خاندان کا آخری فرد بچا ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 خاندانوں میں انبن ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا کسی چھوٹی سی بات پر, وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ وہ ایک دوسرے کے افراد مارے گئے, ادھر سے مار رہے ہیں ادھر سے مار رہے ہیں, جو بھی ہوا XYZ, مجھے تو نہیں پتا, بہت بچپن کی بات بتا رہا ہوں میں, جب واقعی میں چھوٹا ہوا کرتا تھا, جب کی بات ہے یہ. تو فائنلی کیا ہوا, ایک فرد بچا. اب وہ بھی ابھی زندہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے یاد بھی نہیں ہے, لیکن بات وہی آپ والی کہ آپ نقصان کر کس کر رہے ہیں جی. یہ دیکھ لیں کہ اپنا اچھا وہ جو بات تھی نا کہ خود پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤ گے, وہ تو ایک فائنلی ہے نا. اس سے پہلے چھوٹ گئی ایک طرح سے. اس سے پہلے اگر دیکھیں تو بھائی ڈپریشن کا مریض آپ نے بننا ہے, دل کا مریض آپ نے بننا ہے, اور یقین مانے کولیسٹرول لیول اور دیگر جو تکالیف ہے نا وہ بھی ساری آپ کی طرف آ جانی ہے. آپ کی سوشل لائف ڈسٹرب ہو جانی ہے, آپ کی جو کاروباری زندگی ہے یا ملازمت ہے وہ ڈسٹرب ہو جانی, کیونکہ آپ کے ذہن پہ تو بس ایک بات سوار ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے اور سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا ہے. تو وہ جو بزرگ نے بات کی نا, اس کا میں ایک پہلو عرض کروں, وہ بڑی پیاری بات تھی کہ بھائی اپنے تصور میں مار دو. جب آپ کے تصور میں مر گیا تو اب اس کی سوچ نہیں ہونی چاہیے, اب اس کی سوچ ہونی نہیں چاہیے. مجھے بڑی اچھی لگی رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری مدثر اللہ علی کی بات, بڑی پیاری لگی. کسی پروگرام میں یا کسی بیان میں آپ نے فرمائی کہ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ لوگ بھی تو تکلیف دینے کے در پہ ہوتے ہیں, یعنی پورا اہتمام کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں. حدیث پاک میں تو مسلمان کی شان یہ بیان ہوئی کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, اور علماء نے بیان کیا اس کی شرح میں کہ ہاتھ اور زبان یوں کہا کہ ان سے سب سے زیادہ تکالیف پہنچتی ہے, نہیں تو دیگر اعضاء اور پورے مسلمان ہی سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب ہم تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے, تکلیف دینی ہے اور بتا کے تکلیف دینی کہ میں تمہیں تکلیف ہی دے رہا ہوں. تو اب آگے وہ فون اور واٹس ایپ اور کال ریکارڈر, تو بعض اوقات یہ گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ سامنے والا بھی واٹس ایپ کر رہا ہوتا ہے, نفرت پر مشتمل, انتقام پر مشتمل. اب وہ رکھا ہوا ہے واٹس ایپ, جب بندہ فارغ ہے نا واٹس ایپ کھولا, ہاں بھائی کیا کہہ رہا, اب وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے XYZ, جو غلطی باتیں کر رہا ہے جو آپ کے غصے کو مزید بڑھا رہی ہیں. تو عبد الحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ جب ایسی نیگیٹو بات کوئی ایسی آ جائے نا جو ریکارڈ کا حصہ ہو, سب سے پہلے تو وہ ریکارڈ سے ریموو کر دیں. بہت خوب. کہ وہ جب تک رہے گی آپ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے اس کے میسیجز کو, اور ایک نفرت کا, ایک آگ کا دریا جو ہے نا وہ دل میں ابلتا رہے گا. بھائی کیا ضرورت ہے, سب سے پہلے اسے ڈیلیٹ کرو. اور عبد الواجد بھائی یہ بڑے مجرب نسخہ ہے کہ آپ ڈیلیٹ کر دیں. اسی طریقے سے وہ بات, عدنان بھائی سے ایک کلام سن لوں, میں بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں ایک کلام عدنان بھائی, کوئی پیارا سا کلام عرض کروں گا, یہ کنیکٹ ہوگی بات. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدنی مذاکرے میں خود سنا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بعض ایسی چیزیں پروف کے طور پر اگر میں انہیں جو ہے نا ڈسکلوز کرتا تو شاید طوفان کھڑا ہو سکتا تھا, کیونکہ دعوت اسلامی سے مخالفت پہ بھی لوگوں نے بہت کچھ کرنے کی کوششیں کی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو عزت دی. ظاہر سی بات ہے, شیطان کو اچھی تھوڑی لگتی ہے دعوت اسلامی, نہ اس کے چیلوں کو اچھی لگتی ہے دعوت اسلامی. تو لوگوں نے تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ مواد ایسا تھا کہ میں اگر اسے جیسے سوشل میڈیا پر ڈلوا دیتا یا آن ایئر کروا دیتا یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن میں نے ان ساری چیزوں کو ٹھنڈا کروا دیا.
क्या बात। वाह। वो बात ही खत्म हो गई, वो बात बिल्कुल सफ़े हस्ती से यूं कहेंगे रिकॉर्ड से बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों कि ना किसी के बारे में ऐसी नेगेटिविटी करने का हमारा जहन है, ना उसे जो है आप जब जब उसे देखेंगे आपका गम ताज़ा होगा। आप जब जब देखेंगे तो आप यूं कहें कि आप अगर वो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है, आपका इंतकाम फिर से इंतकाम लेने का जो ना एक आग भड़केगी कि यार इसने फलां ने मेरे साथ ये लिखा, मेरे बारे में ये लिखा था, मेरे बारे में ये बात की थी, तो उसे बिल्कुल ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुशी नरोज भाई, मुख्तसर सी एडिशन इसमें कर दूं। ये मैं आपको बता दूं, अदनान भाई आपके बराबर में बैठे हुए। जी, मैं इंशाल्लाह उनसे माफी मांग लूं। जी जी। ऐसा है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयां होती ना, इनका हाल देखना हो तो आदमी अदालत में चला जाए और वहां जाके ना 1-2 घंटे खड़ा हो जाए। अल्लाह। उसको पता चल जाएगा कैसे कैसे खूबसूरत नौजवान, कैसी कैसी हस्ती बस्ती फैमिलियां वहाँ जलील हो रही होती हैं और परेशान हो रही होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत खूबसूरत सिलसिला हमारे सलमान भाई ने किया है। ये जो मौत के कैदी होते हैं ना, सजाए मौत के, जी जी, ईद का प्रोग्राम, वो प्रोग्राम देखना चाहिए। जी अदनान भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तू शाह तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, चेहरा किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा वल्ला, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तो शाह खूबा तू जाने जाना, शाह खूबा तू जाने जाना, चेहरा मुल्ताब तेरा, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, जो देखे मेरे आका, जो देखे मेरे आका तेरे कदमों में पड़े देखे, न बन सके है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तो शाह खूबा तू जाने जाना, चेहरा किताब तेरा, ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए, मकीनो मकानो तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दान में ज़बां में तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हवाए यगा तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी मगर, ज़मीनो फ़मीनो समको का निशान तुम्हारे लिए, जिन्हा में चमन में चमन में समन में समन में फबल में दुल्हन में सजाए में गाने पे ऐसे में अमनो अमानो तुम्हारे लिए, खलीलो नजीलो नसीबो सफी से कहीं भी बनी बेखबरी के खल्क फेरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को छोड़ लिया, गए हुए दिल को असर किया, किताबों तरा तुम्हारे लिए, न बन सके है, न बन सकेगा, न बन सके है, न बन सके है, न बन सकेगा मिसाल तेरे, जवाब तेरा, वो भी रब है
جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم حاکم برایا، تم قاسم عطایا، تم دافع بنایا، تم شافع خطایا، کوئی سا کون آیا، کوئی سا کون آیا، وہ کوار پاک مریم ونفخت فیہ آدم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، کہ بولے سنے والے چمن جگہ کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا بلا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، سال تیری عدنان بھائی، آپ نے سب سے پہلا کلام مدنی چینل پہ کون سا پڑھا تھا؟ سب سے پہلا کلام سلسلہ کون سا تھا؟ اجتماع ذکر و نعت، اجتماع ذکر و نعت تھا، اس میں کون سا کلام پڑھا آپ نے؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ دل و جان ان کا، اچھا مائک دے نا ذرا اپنے شہزادے کو۔ ممتاز لے مائک۔ جس طرح ماشاءاللہ عدنان بھائی نے پڑھا نا، لگ رہا ہے ان کو بھی آپ سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ۔ یہ والا کلام نہیں، یہ جو ابھی کلام میں جس طرح ذوق تھا نا ماشاءاللہ، جی جی جی، اور آپ کی کیفیت تھی، تو یہ بھی محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، یار میں صحیح بات عرض کروں، یہ تھوڑا جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید مذاق کر رہے ہیں، لیکن حقیقت پر مشتمل بات ہے۔ مجھے الحمدللہ ہر عاشق رسول سے پیار سبحان ہے، اللہ۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، تربیت ہے الحمدللہ۔ کہ عمومی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں نا میں ایسے کوئی بات رکھتا نہیں۔ پھر عدنان بھائی تو مطلب اتنے ان کے وہ ہے نا جہاد ہیں، اللہ، جیسے وہ ہوتا ہے نا ہیرا ہشت پہلو، اللہ تو اس طریقے سے عدنان بھائی کی جہاد ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا ریلیشن جو ہوتا ہے نا وہ الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، تو عدنان بھائی سے میرا ایک تعلق ہے۔ جی عدنان بھائی، آپ تو کلام پڑھتے، حضرت بھی پڑھتے؟ یہ ممتاز ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں بھائی صاحب، کھا کیا رہے ہیں پہلے تو بتائیں۔ ارے مائک تو لو، مائک مائک تو تو لو، مائک لو، مائک ہے۔ بتاؤ ہاں، بتاؤ، کچھ نہیں کھا رہے۔ ہم بتاؤ۔ محمد ممتاز، محمد، اور ابو کا نام کیا ہے؟ عدنان شیخ اتاری۔ اچھا، تو آپ کلام پڑھتے ہیں، کچھ سنائیں گے ہمیں؟ سنائیں۔ بھائی ابو سے ایک کلام کی فرمائش کری تھی، انہوں نے اسی میں جوڑ کے 3 سنا دیے، آپ بھی کچھ سنا دو۔ آپ کی اللہ پاک برکت عطا فرمائے آپ کو۔ عدنان میں تیاری ہو رہی ہے پھر یعنی؟ جی جی ماشاءاللہ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہیں محفل نعت کہیں تو بس یہ بولتے ہیں کہ بابا مجھے لے کے جانا ہے، لے کے جانا، ماشاءاللہ۔ ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں، سننے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں؟
پڑھتے بھی ماشاءاللہ ساتھ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. چلے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اب مائک یہاں پہ دیں. چینل پہ یہ آ رہے تھے نا, ہاں تو میں نے بولا نہیں واخدا, گاڑی گھر سے جب بیٹھے ہیں بائک پر تو ناشف شروع کی ہے, اور یہاں فضائل میں آنے تک ناشف پڑھ رہے تھے. واہ جی واہ. چلیں جی ممتاز بھائی ادھر آ جائیں. کیا بات ہے. ممتاز بھائی ہم سے تو ملنے. اچھا میں نے نا ممتاز کو بہت ڈیسنٹ دیکھا ہے ماشاءاللہ. ہر جمعے کو زیارت ہوتی ہے ممتاز کی, عدنان بھائی کے ساتھ یہ تشریف لاتے ہیں, تو بہت خاموش مزاج, اپنے کام سے کام, اور مطلب بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس عمر کے بچوں میں نہیں ہوتی. دینی تھی. ماشاءاللہ. ابھی مدنی منی ہمارے ساتھ ہیں, بنت ایاز جامی. کیا نام ہے جی آپ کا؟ اور ابو کا؟ ریاضت تاریخ. کیا کرتی ہیں آپ؟ بتائیں. کھانا پکاتی ہیں؟ نہیں پھر روٹی بناتی ہیں؟ نہیں. ارے تو پھر کیا کھاتی ہیں؟ چلیں Yes. کیا سنائیں گی آپ ہمیں؟ اجل اجل چلو سناؤ. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. کھڑی ہو جائے نا گھڑی. کھڑے ہو کے اصل میں بابا کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا وآبی فیکا خیرا ماشاء اللہ. ادھر تو آ جائیں, ادھر آ جائیں, مائک دے دیں, مائک دے دیں, ادھر آ جائیں. ان کو دے دیں, ان کو دے دیں مائک بھائی, ان کو دے دیں. ہاں ادھر آ جائیں آپ, ذرا ادھر بیٹھیں. بٹھا لوں ایاز بھائی؟ اللہ, ایاز بھائی کی اجازت ضروری ہے بھائی, ہماری بھتیجی بیٹھ گئی صحیح. چلے ہاں بھائی آپ اپنا تعارف کرائیں ذرا. ہم بتائیں. ہمنا اتاریہ. صحیح ہے. ہمنا اتاریہ کیا سنا رہی ہیں؟ ہمنا تاریہ کیا سنا رہی ہیں؟ سحر کا وقت. ارے ابھی سننے کا کب کا ہے؟ یہ سنا دینا ابھی. یہ تو بتائیں مہندی لگائی ہوئی آپ نے ہے, اچھی لگتی ہے؟ چلے اللہ آپ کو ہمیشہ مہندی والے ہاتھوں میں رکھے. وقت کا معصوم گلیاں مسکراتی تھی, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی اتے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں سجائی کہ عبداللہ کے گھر میں مبارک ہو شہر دو سدا تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بھائی یہ چوڑیاں ووڑیاں رہ گئی تھی, دکھانا, دکھاؤ بھائی. یہ تیاری کر کے آئی ہیں ہماری اشنا صاحبہ. ہاں یہ چوڑیاں ووڑیاں پہن کر آئی ہیں. اچھا اشنا میری بھی ایک عدد بیٹی ہے, تو آپ پہنی ہوئی ہیں یہ 7 چوڑیاں ہیں, تو کوئی 3 دے دوں, لے جاؤں اس کے لیے ہیں؟ کتنے کی دیں گی؟ کتنے پیسوں کی دیں گی؟ 10 روپے. 10 روپے کی؟ 10 روپے کی 3 دے دیں گی؟ ابا کا لاس کرا رہی ہو بھائی. خالد بھائی 10 روپے کی 3 دے رہی ہیں. آپ قبول فرما لیں. ہاں تو سودا کر لیں آپ سے. 100 روپے کی دیں گی 3, 100 روپے کی 3 چوڑیاں دیں گی, دے دیں گی؟ چلے ہم آپ سے چوڑیاں نہیں خرید رہے, لیکن آپ کو 100 روپے دے رہے ہیں. آپ اتریں گی نا تو پھر سیدھا ہاتھ ہوگا دونوں کا. اصل میں ابھی جیسے بیٹھی ہوئی ہیں تو سیدھا ہاتھ نہیں ہے. آپ کو دے دوں؟ اور ہمنا کو؟ ہمنا کو نہیں, کیوں؟ مجھے مارتی ہے. او نہیں 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 نہیں, ہمنا کو بھی دے دیتے, پھر دوستی ہو جائے گی. بلکہ ادھر آؤ نا آپ, ہمنا کو آپ اپنے ہاتھ سے ہی دو. یہ والا نوٹ پہلے ہمنا کو دے کر, نہیں یہ والا نوٹ ہمنا کو دے. سیدھے ہاتھ سے بیٹا. چلیں جی. اچھا جی ادھر بھی بچے ہیں, ادھر دے دیں مائک ذرا, بھائی کو دے دیں. سیدھے ہاتھ سے دیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. ویری گڈ ویری گڈ. ہاں بھائی حمزہ کون ہے؟ حمزہ کو ہے, حمزہ یہ ہیں, اور وہ کون ہے؟ صالح. اچھا جی. ہاں بھائی حمزہ بھائی, نعت چل رہی تھی, نعت پڑھ رہے تھے وہ, تو آپ یوں سینے پہ ہاتھ رکھ رہے تھے, کیوں رکھتے ہیں یوں ہاتھ؟
مائک نہیں بولتا، آپ بولیں گے مائک میں. ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر. شاباش. کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں حمزہ صاحب؟ قصیدہ مردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف، چلیں سنائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. واہ بھائی واہ. ہم چلیں اب یہ بھائی ہمارے دوسرے اسلام بھائی کو دے دیں، صالح صاحب کو. جی صالح بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. ابو کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم مدنی. دیکھ کے کیوں بتا رہا، بھول گئے تھے کیا؟ دیکھ کیوں رہا ابو کو؟ بھائی کیمرے کو دیکھو، کیمرے کو دیکھو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. ہاں جی کیا سنا رہے ہیں؟ آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. چلیں سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا واہ واہ واہ، نام ماشاء محمد، اللہ. دل کا اجالا نام محمد. واہ جی واہ. صالح آ جاؤ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا این او سی بچے عیدی کے معاملے میں ایسے لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ادھر رکھو، مائک ادھر رکھ دیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہاں نہیں لے تو رہے ہوتے ہیں، یہ تو لو بھائی. السلام وعلیکم السلام. چلیں بیٹھ جائیں جا کے. اچھا بچے این او سی ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے بقیہ معاملات میں بھی جو ہے نا یہ، اور یہ این او سی انہیں چاہیے ہوتی ہے. یہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اجازت دے دیں، یہ نہیں کہ منع کر دیں. بھائی ہمارے بچے بھی یہی کرتے، سب کے بچے یہی کرتے ہیں. بھائی سب بچے ہو گئے ماشاء اللہ؟ ہاں بھائی سب ہو گئے. حمزہ سب کو عیدی مل گئی؟ سب کو عیدی مل گئی؟ آپ کو جی نہیں پتا. آپ کو مل گئی؟ حمزہ آپ کو عیدی مل گئی؟ تو بولیں تو، ملی یا نہیں ملی؟ نہیں. آ جاؤ بھائی. جائیں. یہ والا کہ یہ والا؟ ایک نوٹ دوں گا کوئی سا بھی. کون سا چاہیے جی؟ یہ والا. اچھا بات سنو، یہ بھی لے آؤ. ماشاءاللہ. چلیں جی. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا خالد بھائی کہ سلسلہ اختتام کی طرف ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک جملہ آخری جملہ آپ سب سے لوں اور پھر ہم مدنی چینل کے ناظرین سے اجازت لیں. انشاءاللہ راؤنڈ دی کلاک مدنی چینل چل رہا ہے اور ہمارے سلسلے کے بعد بھی نیکسٹ سلسلہ ہوگا. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، سہولت ہے، تو آپ مدنی چینل ہی کی اسکرین پہ رہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے. سبحان اللہ. بندوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. جی ایاز بھائی. یہاں پر آخری جو ہمارا موضوع چل رہا تھا منتقم المزاج اور انتقام لینے کے تعلق سے، اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر انتقام لینے کا مزاج ہوگا نا تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کو بھی کسی ایسے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر معاف کرنے کا مزاج ہوگا نا انشاءاللہ تو آپ سے بھی معافی کا معاملہ اختیار کیا جائے گا، آپ کو بھی وہ درگزر کیا جائے گا، آپ کو بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ معافی سے نوازا جائے گا. اور اگر آپ انتقام لینے کے عادی ہیں نا تو پھر آپ کو بھی انتقام کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اپنے آپ کو منتقم المزاج بنانے کے بجائے معافی والا مزاج اختیار کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی عبداللہ جی بھائی. جی مہروز بھائی، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یہ عادتیں اپنا لے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ خود ان عادتوں کو اپنا لے. جو عادتیں بچے میں ڈالنا چاہتا ہے وہ خود اپنا ہے. جی ٹھیک ماشاءاللہ. جی ابراہیم بھائی.
جی میروز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے بشرو ولا تنفرو، خوشیاں بانٹو اور نفرتیں نہ بانٹو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر خوشیاں بانٹیں اور نفرتوں کا خاتمہ کریں، اپنے اندر قوت برداشت، تحمل اور اچھے اخلاق کو جو ہے پیدا کریں. اس سے انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائیوں کی طرف بڑھے گا. سبحان اللہ. جی کریم بھائی. میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو رشتہ دار ہمارے ناراض ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، ان کو راضی کرنے میں پہل کریں. خوشی کا موقع ہے، خالی نئے کپڑے پہن لینا یا اچھے کھانے بنا کر کھا لینا یہی عید نہیں ہے. عید تو یہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، رنجشیں دور کریں، جو لوگ ہم سے ناراض ہیں انہیں منانے کی کوشش کریں اور منانے میں پہل کریں. یقین مانیں عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عدنان بھائی. ایک شعری کہوں گا، جی. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ایک چپ 100 سکھ. دو باتیں ہو گئیں، یا تو چپ رہیں یا نرم گفتگو کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہم نے دیکھا، اللہ کرے کہ اس میں جو ہم نے باتیں سیکھی اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں، اپنے چھوٹوں کے لیے اچھے آئیڈیل بن سکیں اور اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ جس میں اگرچہ مذمت کی گئی لیکن ہمیں اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو ایسا شخص حضور کی امت میں سے یا حضور کے گروہوں میں سے یا حضور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے گروہوں میں سے نہیں، ان کے رستے پہ نہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ان کے رستے پہ. ان کا رستہ کیا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں پہ شفقت کی جائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہارے